چوہدری صاحب آج خیال تو یہ کیا جا رہا تھا کہ چلیں بہت بڑے بڑے اعلانات ہو جائیں گے، لیکن آج صرف ریٹریٹ ہی کیا انہوں نے کہ 13 دسمبر کو جلسہ ہوگا اور 31 دسمبر تک استعفے اپنی اپنی قیادت کو جمع کرا دیے جائیں. ذرا اس کی وضاحت کر دیں. آپ کی حکومت ہے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی، یعنی کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ کے بھی ایم پی ایز سندھ کے اور صوبائی قومی اسمبلی کے ممبران وہ تمام اپنے استعفے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھیج دیں گے 31 دسمبر تک، ایسے ہی ہے جی؟ جی بالکل، بہت شکریہ منیب آپ کا. دیکھیں 2-3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. نمبر 1، انہوں نے جتنے وعدے کیے تھے ان کا میں ابھی دیکھ رہا تھا اس کو کہ وہ ان میں سے 2.5 سال کے اندر کم از کم 50% وعدے تو پورے ہو جانے چاہیے تھے. ٹھیک ہے جی. ان میں سے کوئی 5% بھی نہیں پورے ہو سکے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ کوئی حکمت عملی ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو 2.5 سال کے اندر، چلو اس کو بھی مان کر اس وقت پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس اسمبلی کو چلنے دیں. آج پارلیمنٹ بھی ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے، وہاں پہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نہ گورنمنٹ لے کر آتی ہے. دوسری بات، دیکھیں ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تحریک کس لیے چلا رہے ہیں؟ حکومت کو ہٹانے کے لیے. وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں مستعفی ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے لیے مختلف طریقہ کار، ایک اسٹریٹجی بنی ہے. اس اسٹریٹجی کے اندر جہاں پہ جلسے ہیں، پھر ریلیز ہیں، شٹر ڈاؤن ہے، پہیا جام ہے، وہاں پہ سارے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں. اس میں ایک لانگ مارچ بھی ہے، ایک اس میں استعفے بھی ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ سارا فوکس وہ استعفوں پہ لے آئے تھے، حکومت بھی اور میڈیا بھی. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے استعفے جمع کروا دیں. استعفے جمع ہو گئے، صوبائی اسمبلیوں کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کب استعمال کرنے ہیں، کیسے استعمال کرنے ہیں، یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کرے گی. اور اس سے پہلے موومنٹ کا مومنٹم ہوگا. مومنٹم کیا ہے؟ مجھے صرف ایک آخری بات، مومنٹم کیا ہے؟ مزدور سڑکوں پر ہیں، کسان سڑکوں پر ہیں، طالب علم سڑکوں پر ہیں، بے روزگار سڑکوں پر ہیں، تاجر سڑکوں پر ہیں، وکلاء سڑکوں پر ہیں، اس ملک کے صحافی سڑکوں پر ہیں. بس صرف ان کو نیٹنگ کرنی ہے، جوڑنا ہے. اچھا. اور اس کے بعد آلریڈی جو کچھ ہے اس ملک کے اندر وہ تو سارا کچھ ہے، اور یہ بند کر دیں گے اس ملک کا کاروبار زندگی. کیس تو چوہدری صاحب آپ نے اپنا بلڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا موقف، وہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ بہت دفعہ آپ فرما چکے، آپ پی ڈی ایم بھی کہہ چکی، ٹھیک ہے. طاہر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا، پھر بھائی صاحب کے پاس ان سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن یہ ابھی چوہدری صاحب فرما رہے ہیں کہ فوکس میڈیا کا بھی زیادہ استعفوں پر آ گیا. دیکھیے استعفوں کی ایک تاریخ ہے اور میں بہت پیچھے نہیں جاتا، یہ 2014 کی بھی دیکھیے استعفے دیے جاتے ہیں. ابھی تو اپنی اپنی قیادت کو دینے ہیں. چوہدری صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ فیصلہ ہوگا کہ کب استعمال کرنے ہیں، تو استعمال کی بات بھی بعد میں رہ گئی. ابھی استعفے صرف قیادت کے پاس جانے ہیں. حکومت کس لحاظ سے آپ کو خائف نظر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ملٹری قیادت کے ساتھ ان کی جو وہ ایک پیج پر ہے. آج شاید حقانہ بھائی صاحب کہتے ہیں جی ہم نے ڈائیلاگ ان اداروں سے کرنا ہے جو کہ سیاست کے اندر جن کا عمل دخل ہوتا ہے. جب حکومت ان کے ساتھ ایک پیج پر ہے، آپ کے استعفے ابھی قیادت کو جمع ہوں گے، آپ جلسوں سے، آپ خود حکومت کہتی ہے کہ نہیں جلسوں سے حکومت نہیں جاتی، اور واقعی نہیں جاتی، دھرنے سے آپ کی حکومت نہیں گئی تھی. آپ کیسے اس حکومت کو کھدیڑ پائیں گے؟ جتنا بھی مجمع آپ اکٹھا کر لیں، پوری سول سوسائٹی کو اکٹھا کر لیں، کیسے ہٹا پائیں گے اس حکومت کو، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو؟ بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، میں بڑا مشکور ہوں، آپ نے مدعو کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کا جی ڈی پی گروتھ بہت عرصے بعد، کئی دہائیوں بعد جو ہے وہ منفی میں گیا ہے. ایک عام آدمی جس کی بیچارے کی 20-25 ہزار روپے کی آمدن ہے، کسی کی 15,000 کی آمدن ہے، گیس کے بل دے، وہ اپنے بچوں کی فیسیں ادا کرے، وہ والدین کی دوائی ادویات کا انتظام کرے، وہ اشیاء خرد و نوش خریدے. جن مافیاز کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، ان مافیاز کو پروان چڑھاتے چڑھاتے چینی ہم نے 100 روپے کی ہوتے دیکھی، ابھی بھی 90 روپے کی ہے. انہی مافیاز کو پروان چڑھاتے چڑھاتے ہم نے بجلی مہنگی ہوتی دیکھی کہ ایل این جی نہیں منگوائی گئی، 120 ارب روپے کا اس ملک کے سرکاری خزانے کو نقصان ہوا. اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں
تو آٹے میں بھی یہی معاملہ ہے، ادویات میں بھی یہی معاملہ ہے. تو ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور وہ اس حکومت کا خاتمہ چاہتا ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں سر، یہ تو چوئی صاحب نے فرمایا، آپ بھی متعدد دفعہ کہہ چکے، یہ تو بات رجسٹر آپ نے کر دی نا، یہ آپ کا موقف ہے، ٹھیک ہے، اور آپ درست ہی فرما رہے ہوں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ واٹس دا وے فارورڈ، آپ ان کو ہلائیں گے کیسے سر؟ میری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اب وے فارورڈ کیا ہے. یہ حکومت اس کو اس بات کا ادراک ہے، کیونکہ دیکھیے ان کی جو نیچے ایجنسیز ہیں، اسپیشل برانچ ہے، باقی صوبائی محکمے ہیں، وفاقی محکمے ہیں، ان کو رپورٹیں جا رہی ہیں کہ جلسہ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. ملتان میں بھی رپورٹیں گئی تھیں، انہوں نے بھرپور روکنے کی کوشش کی. ابھی بھی پرچے دے رہے ہیں، گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا. دیکھیے گھبرا تو یہ رہے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب کا اپنا یہ ایک بڑا مشہور کال ہے کہ جی آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، اور سب سے پہلے وہ خود گھبرا رہے ہیں. دیکھیے پینک کر کے اپوزیشن کے جلسوں کو جو انہوں نے عزت بخشی ہے اور جو اہمیت دی ہے کہ ہر وقت یہ پی ڈی ایم کے جلسوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ گھبرا کے کرتے ہیں، اور تو اس کے پیچھے اور کوئی منطق نہیں ہے. اب جس طریقے سے انہوں نے پانی چھوڑا، جس طریقے سے میرے پہ بھی ایک پرچہ دیا ابھی لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی وائلیشن کا. اگر لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی میں نے وائلیشن کی ہے تو عمران خان صاحب نے 100 دفعہ کی ہے، پرچہ ان پہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ سیاسی پارٹی ایک جلسے کے... سر مجھے بتائیں، اب چلے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھبرا چکے ہیں، کیا آپ بھی اس بات کو کنفرم کریں؟ کیونکہ ایسر اقبال صاحب نے تو کی کہ حکومت کی طرف سے رابطہ کیا گیا. ابھی کچھ دیر پہلے حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ وفاقی وزراء کی جانب سے رابطے کیے گئے ہیں پی ڈی ایم کی قیادت سے یا پی ڈی ایم سے. آپ اس کو کنفرم کریں گے یا آپ کے نالج میں نہیں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ ترلے منت پہ آ گئے ہیں. یہ اب نا، یہ اب این آر او دے نہیں، این آر او ہم نے دینا ہے ان کو. یہ جو کہتے ہیں نا این آر او بھی دوں گا، این آر او اب ہمارے سے مانگ رہے ہیں. ان کو آگے حالات نظر آ رہے ہیں. منیر صاحب میں کھل کے بات کروں، آپ نے بات کی کہ یہ ادارے ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں. آپ بدقسمتی دیکھیں کہ ایک ایسی سیاسی پارٹی جس کو اکراس دا بورڈ تمام اداروں کی سپورٹ حاصل ہو اور آؤٹ آف دا وے سپورٹ حاصل ہو، اور وہ 2.5 سال میں ملک کا کباڑا کر دے، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ کسی اور سویلین گورنمنٹ کو تمام آپ کے جو پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں اس کی 10% سپورٹ بھی ملی ہوتی تو پاکستان کی تقدیر بدل جاتی. یہ بدقسمتی ہے ان کی. اور دیکھیے اب ان کو نظر آ رہا ہے اور ان کو پتا ہے کہ کتنی دیر یہ باقی ان کی لائبلٹی کوئی اٹھائے گا اور کیوں اٹھائے گا. دیکھیے نا، آپ کی پرفارمنس اچھی ہو، اکنامک انڈیکیٹر بیٹر ہونے جا رہے ہو، اس میں سے کچھ نہیں ہونے جا رہا. ٹھیک ہے، اب یہ ترلے منت پہ آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت تحریک کامیاب ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، استعفے جب دیں گے تو یہ اور گھبرائیں گے. اور آخری بات میں اس فرسٹ سیگمنٹ میں کر دوں، جو سیاسی جماعت کو 3-4 جلسے کر کے حکومت میں آ سکتی ہے تو وہ 3-4 جلسوں کے یا 8-10 جلسوں کے نتیجے میں حکومت سے جا بھی سکتی. اچھا ٹھیک. اچھا ایک طاہر صاحب، آپ کی آڈیو ٹھیک آ رہی تھی لیکن تھوڑا سا اس میں شاید بلاک بھی آ رہا ہے. میں کہوں گا کہ شاید اس کو درست کیا جائے. لیکن ابائی صاحب، وزیر اعظم جو بھی فرمائے، لیکن یہ بات تو فیکٹ ہے کہ آج ایسر اقبال صاحب نے کنفرم کیا کہ واقعی حکومت کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے. حامد میر صاحب کی بھی اطلاعات ہیں کہ انڈائریکٹلی رابطے بھی کیے گئے ہیں. واقعی ترلوں پر آ گئے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں یہ این آر او کے علاوہ، اپنے کیسز کے علاوہ جس مرضی معاملے پر بات کر لیں. تو ویسے اپوزیشن سے بات کرنا کوئی اتنی بےزتی والی بات نہیں ہے، کر لینی چاہیے اگر ذرا فائدہ ہو جائے ملک کا، لوگوں کا. کرونا میں لوگ باہر نکلیں گے تو وہی انفیکٹ ہوں گے نا، تو کر لیں بات ذرا اپوزیشن سے. آپ منیر صاحب بہت شکریہ. منیر صاحب شاید پچھلے میرے خیال ہے 2-3 ہفتوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ مائنس این آر او ہمیں مذاکرات کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور آپ کے شوز میں بھی بول چکا ہوں، باقی بھی بول چکے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ الیکٹرل ریفارم پہ، بجلی کے مسئلے پہ، اکانومی کے مسئلے پہ، کورونا کے مسئلے پہ، فورن پالیسی پہ، جس بھی مسئلے پہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہے، ایون نیب میں اگر بہتری لانی ہے اس پہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں یا تیار رہیں گے. اور رہی بات مسلم لیگ نون کی، آپ نے حوالہ دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ساری تحریک سو کالڈ ان کے مطابق سلیکٹرز کی طرف ہے اور یہ اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے
کہ ان کا یہ کردار ختم کرنے کے لیے یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنی ہے. لیکن ان کا آپ تضاد دیکھیں, وہ جو کہتے ہوتے ہیں سہیل وڑائی صاحب, کھلا تضاد کہ یہ مذاکرات ہم سے نہیں کرنا چاہتے, یہ مذاکرات انڈیا سے کرنا چاہتے ہیں, امریکہ سے کرنا چاہتے ہیں, اسرائیل سے کرنا چاہتے ہیں, یا اسی ادارے سے کرنا چاہتے ہیں جس کا بظاہر یہ اس کے خلاف, اس کے رول کے خلاف یہ آئے ہیں. یہ ان کا رول ان کو پسند نہیں ہے, لیکن ان کا رول ایسا جس پہ یہ آ جائیں وہ پسند ہے. تو یہ مجھے مسلم لیگ نون جواب دے دے اس بیانیے کے بات پیچھے کر کیا دوں, ہے. آپ نے برا نہیں بنانا. ان کا موقف یہ ہے, یہ ان کا موقف ہے. ایک کہتے ہیں تھوڑے پلے کچھ نہیں, لہٰذا اسی گل بڑے کار کرنی ہے, اتنے کرنی ہے. مطلب جو یہ کھل کے بات کرتے ہیں, میں نے بھی کھل کے بات نہیں کر تو پھر میں بھی کھل کے بات کرتا ہوں. تو یہ جو پھر ان کے بڑے صاحب کہتے ہیں اور چھوٹے صاحب کہتے ہیں, اور یہاں بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے صاحبان کہتے ہیں کہ ہماری یہ تحریک اس لیے ہے کہ ہم کوئی ووٹ کا عزت دو کی بات کرتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ ضیاء الحق نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک تھا, جو ایوب خان بھٹو صاحب کو لائے وہ ٹھیک تھا, جو مشرف نے ان کو این آر او دیا پیپلز پارٹی کو ٹھیک تھا. ہاں ہمارا کچھ کوئی ان کو بڑا ڈاؤٹ فل لگتا ہے, تو وہ پھر بات تو ختم ہوگی نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جائے اور یہ آئیں, راستہ, اپروچ, سوچ سب پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. اب رہی بات ان کے گیدڑ بھپکیوں کی, یہ استعفے دیں گے. آپ کو میرے دونوں معزز بھائیوں کی باتوں سے جواب مل گیا. چوہدری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, دھرنے ہیں, لانگ مارچ ہے, حکومت پہ دباؤ ہے, مذاکرات ہیں. ہاں استعفے بھی ایک آپشن ہے. ہم ساری بات سمجھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اقتدار میں ہونا اور اقتدار سے باہر ہونا, جس طرح آج کل مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کی حالت ہے, پیپلز پارٹی نہیں چاہیے کہ ان کی ایسی حالت ہو. اور پیپلز پارٹی کا ماضی بھی ایسا ہے کہ یہ اندازہ ہے, میرا اندازہ ہے. طاہر صاحب میں بات پوری کر لوں تو پیپلز پارٹی ہمیشہ ان کا ماضی ہے. مجھے کسی بھی الیکٹرل پروسیس سے وہ باہر رہنا غلط سمجھتے ہیں, اور ان کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. میرا خیال ہے ابھی بھی ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں وزن ہے. تو بہرحال مسلم لیگ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. یہ پانی چھوڑ دیا, او جی 3 کنال میں پانی ہے, آپ نے بتایا پتہ نہیں کتنے 100 کنال جگہ ہے. اس کے بعد اگر آپ نے استعفے نہ دیے ہم آپ کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے, آپ پہ پتھراؤ کریں گے. یہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ ہو جاتا ہے. جب دھرنا تھا نا اور عمران خان صاحب آپ سب تشریف لے آئے اسلام آباد, تو کسی نے دھرنے میں عمران خان صاحب کو کہا, بھی وہ کاروان جاری تھا کہ جی کیبل بند ہو گئی ہے, انہوں نے اسی وقت کہا نواز شریف ایسی تیسی تمہاری, تم نے کیبل بند کر دی. نہیں بھائی جان, ایسے ہو جاتا ہے. مریم صاحبہ نے ہماری طارق صاحب میں بات کر لوں, مریم صاحبہ نے سنا ہے کہ اپنے ٹویٹر سے ٹویٹ کیا ہے. جی کیا, بالکل کیا. پتہ نہیں سیلاب کا کوئی پرانا فوٹو لگا کے کیلیبری فونٹ کی طرح مسلم لیگ نون چلا رہی ہے. میں نے چوہدری صاحب کے پاس بھی جانا ہے. لیاقت باغ میں کوئی جعلی سیلاب. طارق صاحب آپ سوال, طارق صاحب یہ مینار پاکستان نظر آ رہا ہے. ہم سونامی والے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اس پانی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ویری گڈ, یہ کیا طارق صاحب کو سوال کرنے میں چوہدری صاحب کے پاس جانا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر استعفے دیتے ہیں نیشنل اسمبلی سے, پروونشل اسمبلی سے, کیا عمران خان کی جماعت اسپیکر کو ہدایت کرے گی کہ جس دن استعفے آئیں 1 گھنٹے کے اندر منظور کر لیے جائیں؟ کیا اتنی جرات کریں گے؟ میں چیلنج کرتا ہوں, بتائیے باسی صاحب. اپنا طارق صاحب یہ ویریفیکیشن کے لیے آپ چلے جائیں گے, آپ کے سارے ارکان پہلے آپ بتا دیں. اچھا سنیں میں جواب موجود ہوں اپنے حلقے میں. آج جہاں پہ بھی لوگوں نے استعفے دیے ہیں ہماری پوری جماعت تیار ہے, اور لوگ حالات سے تنگ ہیں, آپ باہر نکلیں. لوگ آپ کو سوال کرتے ہیں کہ یہ پرانا پاکستان جو تھا وہ واپس لا دو ہمیں, تو یہ کیا استعفے ایکسپٹ کریں گے 1 گھنٹے کے اندر؟ ٹھیک ہے, میں بھائی صاحب جواب دے دیں, میں چوہدری صاحب کے پاس جانا ہے. آپ کریں گے جی استعفے ایکسپٹ فوری طور پر؟ جی میری پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے بیان آ گیا ہے, ہماری ملاقات میں بھی ڈسکس ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان جماعتوں میں سے ایک جماعت کا ایک حصہ استعفیٰ دے سکتا ہے, وہ بھی اپنی پارٹی کو. ابھی تو سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ آپس میں پاسز دے رہے ہیں, لیکن آپ کرا دیں گے استعفیٰ دیں گے. اس کے بعد جب استعفیٰ آئے گا پھر ویریفیکیشن آئے گی, اور ہم مسلم لیگ نون کی طرح
سالوں نہیں لگائیں گے, جلدی استعفے بالکل ٹھیک ہے. نہیں ادھر سال نہیں سے لگے, ادھر شاہ محمود قریشی صاحب چلے گئے تھے, یاد صادق صاحب کے پاس چلے گئے تھے, انہوں نے کہا تھا ہمارے استعفے نہیں ایکسپٹ جتنا کرپشن جتنا کرپشن کے تابعدار اور کرپٹ لیڈر کے تابعدار ہیں ان کو ہم جلدی چاہیں گے یہ اسمبلی سے یہ گند ختم ہو.